یہ بھی لکھتی ہے کہ وہی ہوا جو کوفے والوں نے سب کے ساتھ کیا۔ اچھا جانتے آپ بھی تھے، امام بتا چکے ہیں، علم آپ کو بھی ہے، مگر یہ کہ جیسے بھی مل جائیں کہ قیام ہو، اگر مار بھی دیا جائے تو کم از کم تاریخ یہ تو لکھے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ دین کے ساتھ کیا مذاق کی جا رہی تھی، قرآن کے معنی و مفہوم کو بدلا جا رہا تھا، احادیث رسول کو بدلا جا رہا تھا، لہٰذا آپ نے قیام کیا۔ اب جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک سفر آپ نے جو جنگ کا آغاز کیا اور کچھ ایسے سپہ سالار ہیں آپ کے کہ جن کو شہید کر دیا گیا، کوفے کے وہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ تاریخ کہتی ہے حاکم نے جمع کرایا، دروازوں کو بند کر دیا گیا اور صحن مسجد میں تیروں کی بارش کی گئی تاکہ یہ نہ نکل سکے، تو وہ ہزاروں کا مجمع سینکڑوں پر رہ گیا۔ 200 افراد، 250 افراد یا 300 افراد لکھا جاتا ہے کہ جناب زید کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی۔ اب آخر فوجوں پہ فوجیں ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے اور یہ مجاہدین کب تک جنگ کرتے رہتے؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زید کی پیشانی پر ایک تیر لگا۔ اس تیر کا لگنا تھا کہ دوست و احباب آپ کو ایک ویرانے میں لے آئے، جراح کو بلایا گیا اور اس سے وعدہ تھا کہ بتانا نہیں ہے حاکم کو کہ زید کہاں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تیر نکالا گیا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب وہ تیر نکالا گیا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آئیے اے زید، آپ بھی کربلا ہی کے شہیدوں کی طرح سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں کو جن کی پیشانیوں پر تیر مارے گئے، جن کی پیشانیوں پر گرز مارے گئے۔ اب نہ جانے کیسے حاکم کو خبر ہوئی، جاسوسی ہوئی کہ یہ پتہ چل گیا کہ زید ہیں کہاں۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو چاہنے والوں نے آپ کو دریا کے کنارے سپرد خاک کر دیا۔ آپ کی لحد بنائی گئی ایک دریا کے کنارے اور اس کے نشان کو مٹا دیا گیا تاکہ پتہ نہ چلے۔ مگر جیسے ہی جاسوسی ہوئی اور حاکم وقت کو یہ علم ہوا کہ زید کی قبر کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی قبر کو کھول لیا گیا، جنازے کو قبر سے باہر نکالا گیا۔ ہشام ملعون نے کہا کہ سر ہمارے دربار میں بھیجا جائے اور زید کا سر کاٹ کے شام کی طرف روانہ کیا۔ لاش کے ساتھ گستاخیاں ہوئی، آپ کو برہنہ کیا گیا۔ یا کہتے ہیں کوئی خاتون ہے جس نے اپنا حجاب اتار کے جنازے کی طرف پھینکا، یہ معجزہ تھا۔ خود سے وہ چادر جنازے پر آ گئی، اس کو ہٹانا چاہا کہ ہٹا دیا جائے تو مکڑی نے فوراً جالے کو بنا دیا۔ اس کے باوجود بھی جنازے کو کوفے کے قریب سولی پر لٹکا دیا گیا اور چاہا کہ آپ کو برہنہ کیا جائے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ ایک تو معجزہ یہ ہوا کہ خود بخود آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا تھا، دوسرا یہ کہ بدن سے کپڑے ہٹ جاتے تھے مگر شرمگاہوں پر مکڑی ہے جو جالے کو بنتی رہتی ہے۔ اور جو ملعون یہ کام کر رہے تھے مورخین کہتے ہیں کسی کا ہاتھ شل ہوا اور بڑی عذابناک اور دردناک موت میں مبتلا ہوئے اور اس دنیا سے مرے۔ یہ جنازہ لٹکا رہا جو امام نے کہا تھا کیا وہی بننا چاہتے ہو جس کے لاشوں کو سولی دے دی جائے؟ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ہشام کے مرنے کے بعد کوفے کے گورنر نے لاش کو اتارا اور آپ کی لاش کو جلایا گیا، سپرد فضا کر دیا گیا، مگر لاش کے کچھ حصے، بدن کے کچھ حصے باقی تھے۔ جو لوگ جائیں گے انہیں عراق میں ہلا کی سرزمین پر جناب زید کا مقبرہ بنا ہوا مل جائے گا، زیارت کرنا تو میرے حق میں بھی دعا کرنا۔
کچھ بدن کے حصے باقی رہ گئے تھے جو سرزمین ہلا پہ سپرد خاک کر دیے گئے۔ میں کہوں گا اے زید آپ پہ سلام، آپ کی لاش یا سپرد فضا ہو گئی یا سپرد خاک کر دی گئی۔ آؤ ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جن کے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے رہے۔ اے زید آپ کا جنازہ معلق ہوا مگر دیکھنے والی کوئی بیٹی تو نہ تھی۔ آپ کے 3-4 بیٹوں کا تذکرہ کتابوں نے کیا مگر بیٹی کا ذکر مجھے نہ ملا، کوئی دیکھنے والی بیٹی تو نہ تھی۔ سلام ہو اس لاشے پر جو کوفے میں دارالامارہ پہ لٹکایا گیا، جس کی بیٹی کربلا سے اسیر ہو کے آئی تو بابا کے جنازے کو دیکھا۔ سفر کا مہینہ آ گیا، آپ کی زوجہ ہے ریتا بنت عبداللہ ابن محمد حنفیہ ابن علی۔ آپ کی زوجہ پر، جناب زید کی زوجہ پر بھی ظلم ہوا، تازیانے مارے گئے۔ مورخین کہتے اتنے تازیانے مارے زخموں کی تاب نہ لا سکیں۔ آپ ان زندان تک لے کر آئے۔ اے بی بی آپ کے ساتھ آپ کی آغوش میں بچے تو نہ تھے، آپ کے ساتھ کوئی یتیمہ تو نہ تھی۔ ہائے زینب کبریٰ جس کے ساتھ سکینہ جیسی یتیمہ۔ سفر کا مہینہ میرے عزیزوں پہلی تاریخ ہو گئی، جناب زید کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایک تاریخ اور ہے، یہی وہ تاریخ ہے جسے یاد کر کر کے میرا چوتھا امام پوری زندگی رویا۔ ہائے شام، ہائے شام، مولا کیا ہوا؟ کہا ہے ورود شام۔ ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے جب سجاد کو وارد شام کیا گیا۔ کیا گزر گئی مولا پر؟ اسقلان کی چوٹیوں سے گزرے سجاد، حلب کی پہاڑیوں سے گزرے سجاد۔ کیا ظلم ہوا؟ حلب کی پہاڑیوں پہ جائیے، ان گناہگار آنکھوں نے وہ مزار دیکھے، اللہ آپ کو بھی وہ مزار دکھائے۔ چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہوئے، علماء سے پوچھئے جب حلب کی پہاڑیوں پہ جائے جہاں جناب راہب کا گھر ہے، پوچھنا یہ مزار کس کے ہیں؟ جواب ہی نہیں ملتا کس کے ہیں، بس اتنا کہتے اہل حرم کا قافلہ گزرا تھا، نہ جانے کس ماں کا بچہ مارا گیا ہو۔ بچے آگوش سے گر گر کے مر گئے اور سجاد ان امتحانات سے گزرے۔ شام کے بازار میں آیا میرا مولا، کیا غیرت تھی امام سجاد کی، غیرت نے جواب دے دیا۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس، ہجوم تھا، بالا خانوں پر ہجوم تھا، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے لوگ تھے۔ علی کی بیٹی جب مدینے پہنچی، ام لقمان جناب مسلم کی بہن ہے، کہتی ہے بی بی آپ اسیر ہوئی، مگر بی بی آپ کی پیشانی پر یہ کس چیز کے نشان ہے؟ بی بی آپ کے چہرے پر کس چیز کے نشان ہے؟ زینب نے کہا ام لقمان یہ ہاتھ اس طرح سے نہیں، یہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، بالا خانوں سے پتھر برسے، زینب پتھروں کو نہ روک پائی۔ ام لقمان یہ پتھروں کے نشان ہے، پتھر برس رہے تھے۔ امام سجاد کی غیرت نے گوارا نہ کیا، آواز دی بابا، حسین کا سر نیزے پر تھا، فرمایا بابا قرآن کی تلاوت کرو۔ سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی، سر حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مولا نے کہا چلیے بھوپی اماں یزید کا دربار چلو۔ ہائے سجاد، ہائے زینب، ہائے حجاب۔